صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے، اور دنیا بھر میں عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی مبارک مہینے کی 22 تاریخ کو دنیا بھر میں یوم صدیق اکبر مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے، آج جمعہ کا بابرکت دن بھی ہے اور جمادی الاخری کی 22 تاریخ بھی ہے۔ تو اسی مناسبت سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چند فضائل اور چند اوصاف آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ و اہل بیت بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کائنات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب کہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے ذکر کیا کہ جب میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے جانے لگے تو راستے میں غار ثور پر آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے رفیق سفر ہیں، آپ کے ہم سفر ہیں، غار میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور مزار میں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی بلند رتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ تو جب غار میں موجود ہیں، کفار مکہ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دروازے تک آن پہنچے۔ جب غار کے دروازے تک آن پہنچے تو صدیق اکبر نے جب کفار مکہ کو دیکھا تو آپ گھبرا گئے، آپ پریشان ہوئے، اور یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی اس خوف کی وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یقیناً آپ کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر فکر تھی، خطرہ تھا، تو وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ اب یہ کفار مکہ آن پہنچے ہیں، یہ معاذ اللہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائیں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ یہ کفار مکہ یہاں تک آن پہنچے، اور اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو معاذ اللہ سرکار کو تکلیف پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اللہ کے محبوب کی نظر جناب صدیق کے چہرے پہ پڑی تو رب کائنات کے محبوب نے فرمایا، اے صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صدیق غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب یہ جملہ میرے آقا نے فرما دیا، حضرت صدیق اکبر کو اسی وقت اطمینان ہو گیا، آپ کی پریشانی، آپ کی گھبراہٹ وہ دور ہو گئی۔ اور پھر دور کیسے نہ ہوتی، اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ رب العزت نے اس پر سکینہ نازل فرما دیا، حضرت صدیق اکبر پر اطمینان نازل فرما دیا، سکون نازل فرما دیا۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس رات کے بعد کبھی بھی صدیق کسی شے کے متعلق وہ پریشان نہیں ہوا، اسے خطرہ محسوس نہیں ہوا، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو چاہے دینی معاملہ ہو، کبھی بھی صدیق کو اس کے بعد کبھی وحشت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ جو اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا نا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر حضرت صدیق کی عظمت و شان کے کیا کہنے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا، اے حسان کیا تو نے میرے صدیق کی تعریف میں بھی کوئی اشعار لکھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حسان بن ثابت یہ سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن سرکار حضرت حسان سے پوچھ رہے ہیں، اے حسان کیا میرے صدیق کی تعریف میں کوئی اشعار لکھے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، میں نے آپ کے صدیق کی تعریف میں اشعار لکھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، حسان پھر میرے صدیق کی تعریف مجھے سناؤ، میرے صدیق کی شان مجھے سناؤ۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، مسجد نبوی کے اندر میرے آقا حضرت حسان سے تعریف صدیق سنتے ہیں۔ حضرت
حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں جو اشعار حضرت حسان نے بیان کیے اس کا ٹائٹل بھی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی دیا، ثانی اثنین۔ آپ فرمانے لگے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ۔ حضرت حسان کہتے ہیں اے ابو بکر آپ اس بابرکت غار سور میں ثانی اثنین یعنی دو میں سے دوسرے تھے جب دشمن نے اس پہاڑ کے گرد چکر لگایا اور اس پر چڑھے۔ اللہ اکبر۔ مزید حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَكَانَ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا۔ اے ابو بکر صدیق سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ سب مخلوق سے بڑھ کر محبوب ہیں اور بارگاہ رسالت میں کوئی بھی آپ کے ہم پلہ نہیں ہے۔ جو شان اللہ کے محبوب کے نزدیک آپ کی ہے اے صدیق وہ شان اور کسی کی نہیں ہے۔ جب یہ اشعار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنے نا تو میرے آقا مسکرائے، اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ سرکار کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی اور پھر سرکار نے فرمایا اے حسان تو نے سچ کہا ہے میرا ابو بکر ایسا ہی ہے، تو نے سچ فرمایا میرا ابو بکر ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عظمتیں یہ شانیں اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ مکے سے چلے مدینے میں ہجرت کے لیے میرے آقا کے ساتھ، اور پھر غار سور میں 3 دن آپ نے قیام کیا، 3 دن مکمل میرے آقا کے ساتھ رہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ کسی بھی نبی کے کسی صحابی کو یہ رتبہ نہیں ملا کہ اس نے تنہائی میں 3 دن اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہو۔ قربان جائیے حضرت صدیق کی سعادت مندی پر، آپ کی خدمت پر کہ اللہ نے آپ سے وہ خدمت لی کہ غار سور کے اندر 3 دن صدیق کی آنکھیں ہیں چہرہ رسول کا ہے، صدیق کی آنکھیں ہیں زلف رسول کی ہیں، صدیق کی آنکھیں ہیں امامہ رسول کا ہے، وہ نورانی چہرہ رسول کا ہے۔ اور پھر قربان جائیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر موجود ہیں۔ جب غار کے اندر موجود ہیں آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سلطان المفسرین ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک دن پیاس محسوس ہوئی، سخت پیاس محسوس ہوئی۔ آپ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے۔ میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا اے صدیق پیاس لگی ہے تو غار کے تھوڑا سا اندر اور چلے جاؤ، وہاں پانی موجود ہے پی لو۔ حضرت صدیق اکبر آگے گئے، آپ فرماتے ہیں میں آگے پہنچا وہاں پانی موجود تھا، میں نے پانی پیا، وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ پانی مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں پانی پی کے واپس سرکار کی بارگاہ میں آیا نا تو سرکار نے کہا ابو بکر ایک اور خوشی کی بات بتاؤں؟ میں نے کہا عرض لبیک یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے۔ میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا اے ابو بکر رب کائنات نے جنت میں مقرر نہروں پر جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ ایسا کرو جنت الفردوس میں سے ایک نہر غار سور میں جاری کر دو کیونکہ ابو بکر نے پانی پینا ہے، ابو بکر نے پانی پینا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملے سرکار کی زبان سے صدیق اکبر نے سنے آپ حیران ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ کے ہاں میرا اتنا رتبہ ہے، اللہ کے ہاں میری اتنی قدر ہے، اتنی منزلت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے صدیق اللہ کے ہاں تیری اس سے زیادہ قدر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا فرمانے لگے اے ابو بکر اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، جس کے دل میں تیرا حسد اور بغض ہوگا نا وہ چاہے قیامت والے دن 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر نیکیاں بھی لے آئے نا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک نبی کی نیکی کے برابر کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا، زمانے کا ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، بڑے سے بڑے مرتبے پہ فائز ہو، وہ کسی ایک نبی کی ایک نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن قربان جائیے حضرت صدیق اکبر سے میرے آقا فرما رہے ہیں اے صدیق اللہ کے ہاں تیرا مرتبہ اتنا ہے کہ جس بندے کے دل میں تیرے خلاف بغض ہوگا، تیرے خلاف حسد ہوگا، وہ تجھ سے ناراض ہوگا، تجھ سے راضی نہیں ہوگا، تو اے صدیق یاد رکھ وہ قیامت والے دن چاہے 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر نیکیاں لے آئے نا پھر بھی اللہ پاک اسے جنت میں داخلہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ جو صدیق اکبر رضی
اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ آج بھی بھونکتے ہیں، انہیں غور کر لینا چاہیے کہ اللہ کے محبوب نے اپنے یار کی شان کیا بیان فرمائی ہے۔ اور پھر قربان جائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنے منبر پر جلوہ فرما ہوئے، اور جلوہ فرما ہو کر میرے آقا نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر، میرے لجپال کریم میں حاضر۔ میرے آقا فرمانے لگے ابو بکر میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں صدیق اکبر اپنی جگہ سے اٹھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، میرے لجپال کریم آقا نے ابو بکر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور سینے کے ساتھ لگا کر حضرت انس کہتے ہیں اپنے نورانی ہونٹوں سے جناب رسالت مآب نے صدیق اکبر کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور حضرت انس فرماتے ہیں جب بوسہ دیا میں دیکھ رہا تھا میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میرے آقا رو رہے تھے، اور پھر میرے آقا نے ہمیں مخاطب کیا اور کہا اے مسلمانوں کے گروہ، یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ مہاجرین کا بھی سردار ہے اور انصار کا بھی سردار ہے، یہ میرا ساتھی ہے، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، بس جو ابو بکر سے بغض رکھے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اللہ نے کے محبوب نے یہ شان بیان کی جناب صدیق اکبر کی کہ جو ابو بکر سے بغض رکھے گا نا، جو ابو بکر کے خلاف ہوگا نا، وہ چاہے قیامت تک آنے والا کوئی کالا ہو کوئی سفید ہو، فرمایا جو ابو بکر سے بغض رکھے گا، جو ابو بکر کے بارے میں اپنے سینے میں حسد رکھے گا، فرمایا اس بندے پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ شان میرے آقا کریم علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان فرمائی ہے۔ اور پھر قربان جائیے یہ رتبہ یہ مقام حضرت صدیق کو کیسے عطا کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، میرے آقا مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد ساری امت میں سے افضل ہے۔ آج اس بات کو ایشو بنایا جاتا ہے، میرے آقا پہلے بیان کر گئے، فرمایا میرے بعد ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد ساری امت میں سے افضل ہے۔ اور الحمدللہ ایک مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا تمام انبیاء کے بعد، ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت جو ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ ابھی ایک آنے والا آئے گا جو میرے بعد ساری امت میں سے افضل ہوگا، اور قیامت والے دن وہ انبیاء کی طرح شفاعت کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں کچھ دیر ٹھہرا تو دیکھا ابو بکر تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابو بکر آئے نا، میرے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے، ابو بکر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حضرت ابو بکر کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ یہ شان ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ مقام و مرتبہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے حضرت ابراہیم علی نبی جنا و علیہ السلام اور میرے لیے اللہ رب العزت ممبر رکھے گا، وہ ممبر رکھے جائیں گے، ان پہ میں اور حضرت ابراہیم بیٹھیں گے، اور فرمایا ان کے درمیان ایک کرسی رکھی جائے گی جہاں میرا ابو بکر بیٹھے گا، سبحان اللہ، جہاں ابو بکر بیٹھے گا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، ایک اعلان کرنے والا اس وقت اعلان کرے گا، وہ اعلان کیا کرے گا؟ یا لاکا من صدیق بین خلیل و حبیب، اے صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے، تو خلیل اور حبیب کے درمیان تشریف فرما ہے، کہ ایک طرف اللہ کے خلیل ابراہیم ہے، دوسری طرف اللہ کے حبیب آخری نبی محمد عربی ہیں، اور ان کے درمیان اللہ نے تجھے جگہ عطا فرمائی ہے۔ یہ شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے لجپال کریم آقا نے عطا فرمائی ہے۔ کس قدر بلند رتبہ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا
ایسا شخص داخل ہوگا کہ جس کو اہل جنت دیکھیں گے تو سارے پکار اٹھیں گے، مرحبا مرحبا، ادھر تشریف لائیے، ادھر تشریف لائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا شخص جب جنت میں داخل ہوگا، جب جنت والے دیکھیں گے تو ہر شخص کہے گا مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجمع میں موجود تھے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اس شخص کو ہم دیکھ سکیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا اے صدیق، وہ اور کوئی نہیں، تو خود ہی ہے، وہ تو ہی شخص ہے۔ جب جنت میں داخل ہوگا نا تو اہل جنت پکار اٹھیں گے، مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ یہ شان، یہ عظمت اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنے یار مزار کو عطا فرمائی ہے، اور کتنا رتبہ، کتنا بلند مقام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا گیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے ابو بکر صدیق کو قیامت کے دن لائیں گے اور انبیاء صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ دیں گے۔ جہاں جنت میں انبیاء اور صدیقین رہیں گا نا، وہاں اللہ رب العزت جناب صدیق اکبر کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اتنا مقام، اتنا رتبہ رب کائنات نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ آج چونکہ 22 جمادی الاخری ہے اور آج کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ظاہری ہوا، اس مناسبت سے آپ کے حوالے سے کچھ میں نے عرض کیا ہے۔ قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ اگر اس کی تفصیل دیکھی جائے تو اس میں کئی اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا۔ پہلے فرمایا کہ ثانی یسنین، دو میں سے دوسرا، جب دونوں غار میں موجود تھے۔ اب یہاں حضرت صدیق اکبر کو دوسرا فرمایا گیا۔ میرے نبی کے بعد سب سے پہلے جس کا رتبہ ہے اللہ نے فرما دیا ثانی یسنین، وہ دو میں سے دوسرا ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ دو میں سے دوسرا، یہ ثانیس ایسا وصف اللہ نے عطا فرمایا کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی، کہ جب دنیا میں سب سے پہلے میرے آقا نے اعلان نبوت کیا فقط میرے آقا مسلمان ہیں، اس وقت جو دوسرا مسلمان بالغ مردوں میں ہوا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر میرے آقا نے جب دنیا میں صحابہ کی امامت فرمائی اور میرے آقا کے وصال ظاہری کے بعد جس کو امامت کروانے کا شرف عطا کیا گیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر قبر مبارک میں جہاں آج گنبد خضرا موجود ہے، فقط 4 قبروں کی جگہ ہے، وہاں بھی اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنے یار کو جگہ عطا فرمائی۔ پہلے جناب رسالت معاد نے وصال فرمایا، وہاں آپ کی قبر مبارک بنی، اور دوسرا شرف کس کو ملا؟ جناب صدیق اکبر کو، کہ رسول کے قدموں میں لیٹ کر آرام فرما ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور پھر تیسرا شرف حضرت عمر فاروق اعظم کو ملے گا، اور پھر قرب قیامت اسی گنبد خضرا کے اندر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بنے گی۔ تو 4 افراد کی قبریں جو گنبد خضرا میں ہے، وہاں بھی جو دوسری قبر ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مقام پہ جناب صدیق کو میرے مصطفیٰ کے بعد رکھا، تمام انبیاء کے بعد، میرے نبی کے بعد اللہ نے جناب صدیق کو رتبہ عطا فرمایا، جناب صدیق کو شان عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کہ یہ جب غار میں اپنے صاحب سے فرما رہے تھے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے لکھا اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، کم و پیش 1,24,000 صحابہ، کسی کی صحابیت وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر کو وہ مقام دیا ہے کہ یہاں قرآن میں ان کو صحابی کہہ کے پکارا گیا، کہ جب نبی انہیں کہہ رہے تھے اے میرے صحابی پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا جو بندہ حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ تو حضرت صدیق کی
صحابیت کا انکار کرنا یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا، ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، تو یاد رکھیے یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ہمارے آنے والی نسلوں کو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھ کے بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بکواس کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کتے کی طرح بھونکتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کا مقام رب نے کتنا بیان کیا ہے، ان کو قرآن کہتا ہے یہ صحابی ہیں، اگر ان کے خلاف بولو گے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، اتنا رتبہ اللہ کے حبیب نے جب اپنے یار کو دیا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے جب میرے آقا کو جان کا خطرہ تھا، پتا تھا کفار مکہ قتل کر دیں گے، تو اللہ نے حکم دیا کہ مکے سے نکل کے مدینے چلے جاؤ۔ جب مدینے جانے لگے تو 7 رفیق سفر بنایا صدیق اکبر کو، تو جس پہ سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے بندہ ساتھ اسے لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ساتھ اسے لے کے جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے افراد بھی موجود ہیں۔ مولا علی کو میرے آقا نے ذمہ داری دی کہ علی تم میرے بستر پہ آرام کرو، صبح امانتیں دے کے واپس مدینے پلٹ آنا۔ لیکن ابو بکر کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ابو بکر غار میں صرف میں ہوں اور میرے علاوہ تو ہوگا۔ تو یہ شان عظمتیں رب کائنات نے جناب صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آج چونکہ جمادی الاخری کی 22 تاریخ بھی ہے، یوم صدیق اکبر بھی ہے، دنیا بھر میں عاشقانے ان کے اصال ثواب کے لیے محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ آپ تمامی احباب بھی ہو سکے اپنے گھروں میں مختصر سی محفل کا انعقاد کریں، چاہے بچوں کو بٹھا کر یہ بتائے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ یار غار یار مزار وہ صدیق اکبر ہیں، اللہ نے ان کو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے، ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک ان کے صدقے ہم پر بھی دین و دنیا میں برکات عطا فرمائے گا، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ وآخر